صبح جب آنکھ کھلتی تھی تو پہلی آواز جو آتی تھی کانوں میں وہ فقیر کی آواز ہوتی تھی، چمٹا بجاتا تھا، اس میں ایک ردم ہوتا تھا۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی آواز ہوتی ہے جو ہمیں درست موسیقی اور شاعری سے جوڑتی ہے۔ خود کلامی کی جو عمل ہے وہ بہت آپ کو نرچر کرتا ہے۔ اعتکاف اور ارتکاز دونوں بہت ضروری ہوتے ہیں شاعری کے لیے۔ مجھے اہل قلم کانفرنس میں مدعو کیا گیا، میں نے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا بی بی آپ کیا بات کریں، بڑے بڑے لوگ اس میں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا تو بڑے لوگ جائیں، ہم بڑے تو نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ بیانڈ ود بہجت کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ان پروگراموں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائیں جو میرے خیال میں ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں سے ملیں۔ آج بھی ہم ایک ایسی ہی با کمال شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جو نہ صرف شاعرہ ہیں بڑے ہی منفرد انداز کی، بلکہ انہوں نے خواتین کو بھی ایک بڑی آواز کو، خواتین کی آواز کو ایک نئی طاقت دی۔ آج ہم بات کریں گے عشرت آفرین سے، جنہوں نے نہ صرف شاعری کی بلکہ نسائی تحریک کو ایک مضبوط آواز دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں لوگوں کو پڑھایا بھی، یہاں امریکی یونیورسٹیوں میں۔ تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کرنے والی یہ شخصیت، جسے کہنا چاہیے نا ہمہ گیر قسم کی شخصیت، آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کو ویلکم کیجئے۔ جی ہاں، السلام علیکم عشرت۔ وعلیکم السلام بہجت، بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا اس پروگرام میں، اور میں سنتی بھی رہتی ہوں آپ کا پروگرام اور بہت پسند ہے مجھے۔ بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ ہم تو بہت دنوں سے چاہ رہے تھے، کیونکہ بہت کم آوازیں خاص طور سر خواتین کے حلقے سے ہمیں ملتی ہیں، ایسی مضبوط آوازیں جیسی مضبوط آواز آپ نے خواتین کو دی ہے، اور انفرادی پہچان ہے آپ کی کے کلام نے نہ صرف نئی نسل کو متاثر کیا ہے، اور بلکہ بہت سارا امپیکٹ بھی ڈالا ہے روزمرہ زندگی میں۔ خواتین کے مسائل کی وجہ سے، خواتین کے مختلف جو امور ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرنے میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کب یہ احساس ہوا کہ اب شاعری کی طرف طبیعت مائل ہو گئی ہے، اب کچھ لکھنے لکھانے کا کام بھی ہونا چاہیے، اور کس طرح سے یہ سوچ اتنی منفرد ہو گئی؟ دیکھیے، ایک ہمارے پورے جو ایک معاشرہ تھا، ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، اس میں شاعری، موسیقی یہ سب ضم تھے ایک دوسرے میں۔ اور میں نے جیسے اکثر یہ ذکر کیا ہے کہ صبح جب آنکھ کھلتی تھی اسکول جانے کے لیے تو پہلی آواز جو آتی تھی کانوں میں وہ فقیر کی آواز ہوتی تھی، اور وہ چمٹا بجاتا تھا اور وہ کچھ نعت پڑھتا تھا یا مانگتا تھا گا کے، جیسے بھی، لیکن اس میں ایک ردم ہوتا تھا، ایک رائم ہوتا تھا، وہ اس طرح کی فضا ہوتی تھی، تو آنکھ اس سے کھلتی تھی۔ پھر اس کے بعد ریوڑ کے ہاں کے جانے میں بھی ایک موسیقی ہوتی تھی، جیسے وہ سب شعر پڑھتے جا رہے ہوتے تھے تو مجھے وہ اچھا لگتا تھا۔ اور پھر یعنی ہوتے ہوتے دن کے آخر، یعنی رات کے وقت دور سے گانوں کی آواز آتی تھی، کبھی کہیں شادی ہو رہی ہے تو وہاں سے لتا کے اور ان کے، اور ریڈیو چلا کرتا تھا محلے میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں تیز آواز میں، تو اس سے جو گانے آ رہے ہوتے تھے، تو یہ میلوڈی جو تھی وہ ایک یعنی اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی فیبرک میں تھی، اور اس درست۔ سے جو آہنگ اندر بنتا تھا وہ بہت پلیزنٹ ہوتا تھا۔ تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ آج کل کے بچے یہ کارٹون جو دیکھتے ہیں یہ غیر جمالیاتی آوازیں، پتہ نہیں ان کا اس سے کیا وہ بنے گے۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے، لیکن ان کی جمالیاتی حص اپنے ماحول کے حساب سے بہت اچھی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی آواز ہوتی ہے جو ہمیں جمالیات کی طرف لے جاتی ہے، جو ہمیں درست۔ موسیقی اور شاعری سے جوڑتی ہے۔ اور پھر جو شاعری کا دوسرا عمل ہے، یعنی لکھنے کا آپ پوچھ رہی ہیں،
تو لکھنے کا عمل شروع ہوا. ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ہم جی لوگوں کے پلیز. یہاں محرم میں مجلسیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر میلاد شریف ہوتا تھا، اس کے وہ ہوتے تھے، قوالی کی آواز راتوں کو آتی تھی، 3 دن عرس چلتا تھا. وہ آپ کو روحانی طاقت اور روحانی ایک رشتہ بناتا ہے انسان کا خدا سے. تو وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن جب قلم اٹھایا تو اس سے پہلے میں بہت چھوٹی تھی، میرے خیال میں 10 سال کی تھی، اور اچھا. ہمیں لے کے گئے تھے کوئی عاشور سے 1 دن پہلے ہوگا، یا عاشور کا دن رہا ہوگا، مجھے نہیں یاد کون سا دن تھا، لیکن یہ کہ ٹینٹ لگا ہوا تھا بازار میں، جہاں ہم مارکیٹ میں گئے تھے، اور وہ وہاں پر شفیع اوکاڑوی پڑھ رہے تھے. اچھا. مولانا اوکاڑوی، وہ جو بزرگ تھے مولانا اوکاڑوی، وہ بیان کر رہے تھے کربلا کا، اور اس میں انہوں نے بی بی سکینہ کا، علی اصغر کا ایسا، حضرت علی اصغر کا ایسا بیان کیا کہ میں نے رات کے 9 بج گئے، امی بتاتی تھی کہ 10 بج گئے تھے، تم کسی طرح کھانا نہیں کھا رہی تھی اور رو رہی تھی بس، کہ ان کو کھانا نہیں ملا، انہیں پانی نہیں ملا. تو وہ چیزیں جو تھیں، وہ بیان مجھے آج تک، مجھے مولانا اوکاڑوی کی جو بیان ہے وہ بہت پسند ہے. وہ اسی لیے کہ شاید وہ بچپن کی میموری میں ہے میرے. تو ان کا سادگی سے بیان کا جو انداز تھا. تو پھر میں نے پہلا شاید مصرع یا شعر کہا تھا اس وقت، اچھا. کوئی 10 اور سال کی. بہت چھوٹی تھی. ہاں، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، شاید بات کبھی یاد آ جائے. تو وہ تھا بس. کیا تھا؟ ہاں، دشت ستم میں کس جواں کی لاش کھوئی ہے حسین، کس کو ہم شکل پیغمبر کہہ کے صدا دی ہے حسین. اب یہ مصرے برابر نہیں تھے، بحر میں نہیں تھے، مطلب شاعری کے اوزان میں نہیں تھے، لیکن اتنا اس کو پھر میں نے امی کو سنایا، امی خوش ہوئیں. اور کیا ہوا اس کے آگے کہیں لکھا نہیں میں نے، کہ میرے حافظے میں ابھی تک ہے کہ میں نے اس طرح کا کچھ کہا تھا. پھر میں نے نعتیں نوحوں سے شروع کیا، جو محلے کے خوشگلو بچے پڑھتے تھے نعتیں میری، اور اسکول میں انعام لیتے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ محلے میں میری بڑی ہی عزت ہو گئی، بہت لوگ ماننے لگے، اور بہت میری شاعری کے چرچے ہونے لگے. پھر سب سے پہلا جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ کچھ مائیں آئیں، انہوں نے کہا ہماری بیٹی کی رخصتی لکھ دو. میں 8th یا 9th میں تھی، تو بیٹی کی رخصتی لکھ دی. پھر ایک ماں آئی، انہوں نے کہا ہمارے بیٹے کا سہرا لکھ دو. بیٹے کا سہرا ارے بھی واہ. آرام سے لکھ دیا. تو زبردست. سہرے اور رخصتیاں، اور کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا کہ نہیں کچھ لکھ دو اس کے لیے، اسے بھی لکھ دو. جو میرا کوئی بھی اس میں سے ایک بھی تجربہ میرا نہیں تھا، مگر وہ گاڑی چلے جا رہی تھی، ایک وفور تھا لکھنے کا. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ نعت، ہم نے کہا ہاں ہمیں پڑھنی ہے، ہمارے اسکول میں وہ ہے، لکھ دیں گی؟ تو میں نے کہا لکھ دوں گی. تو ہماری ہم عمر ہی لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے ہمارے محلے کے، جو ہم سے لکھوا کے جاتے تھے اور پڑھتے یہ تھے. کیسا عمل تھا یہ؟ میں آپ سے یقیناً، مجھے بڑی دلچسپ لگی یہ بات کہ کسی نے بھی آ کے کہا کہ ہمیں یہ بات لکھ دو، ہمیں یہ ہمارے لیے کہہ دو. تو کیا جی کچھ سوچنا پڑتا تھا؟ کچھ کس طرح سے یہ عمل کیسے ہوتا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا کریٹو تخلیقی عمل ہے، تو جی کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی، کوئی بھی آ کے کچھ کہے اور آپ ایک دم سے لکھ دیں، تو کس طرح سے، کیا محسوس کرتی تھی، اور کس طرح سے ہوتا تھا؟ کچھ سوچنا پڑتا تھا جب بغیر سوچے سمجھے قلم چل پڑتا تھا، کہ کس طرح سے ہوتا تھا یہ؟ نہیں، سوچنا تو پڑتا تھا. میں کہتی تھی اچھا لکھ دوں گی، تو 2-4 دن مجھے ملتے تھے. اچھا. پھر میں اس لڑکی کی جگہ اپنے کو محسوس کرتی تھی. کوئی لڑکی درست. جا رہی ہے تو پھر لڑکی کی جگہ نہیں محسوس کرتی تھی، میں اس ماں کی جگہ اپنے کو محسوس کرتی جس نے مجھ سے فرمائش کی تھی. کیونکہ فرمائش تو ماں کر رہی تھی، دکھ تو والدین کو ہو رہا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑکی کو بھی کوئی دکھ ہوتا ہے جب وہ ماں کے گھر سے جاتی ہے.
لیکن وہ نصیحتیں وصیحتیں ہوتی تھیں جیسے اس وقت میں ہوا کرتا تھا، اکثر شادیوں میں سنتے تھے، ایسے پڑھی جاتی تھیں، تو وہی اسٹیریوٹائپ جیسے کہ اپنے سسرال کی خدمت کرنا. ابھی میری ڈائری سے بہت ساری چیزیں نکلی ہیں ایسی، وہ اچھا، سہرے، وہ رخصتیاں سب نکلی ہیں اور پورے بیوٹیفل، خاندان یہ کے تو بڑی نام. زبردست بات ہے. یہ بہت بہت انٹرسٹنگ بات ہے. ہمارے کسی بھی جسے کہنا چاہیے، مجھے میری لوگوں سے، کچھ لوگوں سے بہت جی اعلیٰ جی ناموں سے بات چیت ہوتی آئی ہے، بڑے اچھی شخصیات سے. کسی نے یہ نہیں بتایا، لیکن یہ آپ نے جس طرح سے بات شروع کی کہ ہر چیز جو ہے جی وہ آپ کے سامنے تو جیسے ایک منظر باندھ دیتی تھی، میں اس کا کو دیکھ سکتی ہوں. آئی کین جی جی انڈرسٹینڈ جی. دیٹ. تو بالکل میرا جو میں ایک سمجھ. شعر ہے، میرا جی، ایک شعر ہے، معاف کیجیے آپ کی بات قطع ٹھیک ہے. ہوتی کہ لفظوں سے تصویر بناتی رہتی ہوں، واہ واہ. لفظوں سے تصویر بناتی رہتی ہوں، ایک طرح کی یہ بھی تن آسانی ہے، ارے سستی ہے واہ. میری قائل لفظوں بہت سے خوب، تصویر، بہت لفظوں ایک سے. طرح کی یہ بھی تن آسانی ہے. تو واہ. میں نے بہت ہی تن آسانی کے ساتھ شاعری کی، میں نے محنت وحنت نہیں کی جیسے ایسا لگتا ہے کہ محنت کی. میں نے محنت بالکل نہیں کی جہاں تک میرا خیال ہے. ہاں بعد میں اس کو مطلب جیسے مجسمہ کو پتھر سے نکالنا ہوتا ہے نا، تو جب آپ تراش. ایک بار نکال لیتے ہیں تو پھر اس کو مزید تراشا جاتا ہے، تو بعد میں بار بار اسے دیکھتی رہتی ہوں. اس کی وجہ سے میری اکثر اب جو بعد میں جو کتابیں آئیں وہ دیر ہوئی، ان میں ڈیلے ہوئی وہ، کیونکہ میں اچھا. مطمئن نہیں ہوتی ہوں بہت دن تک اپنے لکھے سے. اچھا دوسرے یہ کہ جو پروسیس آپ نے پوچھا تھا نا ابھی، پہلا سوال تھا بالکل بالکل. وہ یہ ہے کہ میرا شعر ہے کہ کچی عمروں میں بھی اکیلی رہی، میں سدا واہ، اپنی ہی سہیلی رہی. بہت خوب، چاندنی بہت میں سدا اپنی ہی سہیلی رہی، اور بہت خوب. میں چاندنی بچپنے کی ہم جولی میرے ساتھ آنگنوں میں کھیلی رہی. واہ واہ، بہت خوب. تو نیچر سے جو میرا رشتہ تھا، میں نے باتیں کی، میں نے بادلوں سے باتیں کی. وہ عمر تھی جب لڑکیاں دوست بناتی ہیں، باہر زیادہ وہ کرتی ہیں. میں گھر میں رہتی تھی اور میں اپنے آپ میں رہتی تھی. تو اس سے جو خود کلامی کی جو عمل ہے وہ بہت آپ کو نرچر کرتا ہے. دیکھیے اعتکاف اور ارتکاز دونوں بہت ضروری ہوتے ہیں شاعری کے لیے. تو بہت خوب. اعتکاف میں جانا، اپنے اندر اعتکاف کرنا کہ آپ صحیح. دنیا میں بھی ہیں، سارے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک دنیا آپ کے اندر ہے جس میں آپ باہر کی دنیا کو جذب کر رہے ہیں. اور یہ آپ ارتکاز ہوتا ہے کہ اس کے بعد بات. اس پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہاں کیا کیا. جیسے مثال کے طور پر غالب خط جب قلم پہ اپنے وہ تراشتے تھے قلم کو، یا یہ پرانے شاعر تھے گھنٹوں وہ پہروں وہ کام کرتے تھے، تو وہ اصل میں قلم نہیں تراش رہے ہوتے تھے، وہ شعر تراش رہے ہوتے تھے. بیوٹیفل. وہ ایک عمل ہوتا تھا بہت بہت خوب. میرا مجھے اس سے خیال ہے. بالکل وہ تصور ملتا ہے. بعض اوقات لگتا ہے عشرت، جی بہت دفعہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو بھی شاید محسوس ہوتا ہوگا. مجھے بہت زندگی میں لگتا رہا کہ جیسے آپ دو لوگ ہیں. ایک تو وہی جیسے کہ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے سارے کام کرتا پھرتا ہے، سارا کچھ ہے، اور ایک وہ شخص ہے جی جو سچ مچ کا ایک اپنا اپنا آپ ہے، اور وہ اس سے جی الگ ہے جو کہ سارے کام بھی کر رہا ہے اور دنیا سے نمٹ بھی رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن دوسری اس کی ایک جی اپنی سوچ بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے. اس بات کو میں بالکل سمجھ سکتی ہوں، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر اس کا تجربہ ضرور کرتے ہوں گے. کبھی اکیلے جی بیٹھے ہوئے، کبھی ادھر ادھر آتے جاتے ہوئے ان کو لگتا ہوگا کہ یہ کون ہے جو جا رہا ہے اور میں کہاں ہوں. تو یہ ساری چیزیں تو جی ہیں بالکل. یہ جب آپ نے بات کی تو یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کی جو شاعری تھی اس میں اس کو نسائی تحریک جو ہے، آپ جی ویمنس کی موومنٹ کہہ لیں یا ان کے لیے جی آواز اٹھانے کی بات، خواتین کے مسائل کا شعور دینے کی بات، خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کی بات، اس میں آپ کی جی. ایک بڑی مضبوط آواز ہے. تو یہ سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ دیکھیے اس کو بھی میں یہ کہوں گی کہ یہ کیڑا بچپن سے ڈالا جاتا ہے اور پھر کہیں درست. جا کے اس میں وہ آتی ہے، مطلب یہ کہ وہ
نرچر ہوتا ہے، پہلے نیچر میں ہوتا ہے۔ تو میری والدہ جو تھیں، ان کے پاس ان کے خاندان میں جائیدادیں دی جاتی تھیں لڑکیوں کو بھی، اچھا یعنی چوتھا حصہ۔ ویسے تو پورے بر صغیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کا حصہ ہے اسلامی شرعی، لیکن ان کو ملتا نہیں ہے۔ تو وہ کہتی تھی کہ ہمارے دادا کی یہ خوبی تھی کہ وہ انہوں نے اپنے سارے بچوں کو، بیٹیوں کو بیٹوں کو برابر سے جتنا شرعی حق تھا وہ دیا انہوں نے۔ تو ان کے سم لیکن پھر بڑی اداس ہو جاتی تھی۔ میں نے ان کا مزمحل چہرہ دیکھا، کہنے لگی یہ جائیداد جو ہے نا، اس نے لڑکیوں کو بہت دکھ دیا، اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ان کو زیادہ آزادی میسر ہوتی۔ یہ انہوں نے کہا، کیونکہ جائیداد کی وجہ سے غلط شادیاں ہوتی تھیں، جائیداد کی وجہ سے بڑے بڑے ہی بہت ساری مجبوریاں۔ ایک چیز اور وہ بتاتی تھی مجھے بچپن سے، یہ کہ بہت ظلم کیا زمینداروں نے۔ چھوٹے سے ہمارے بھائی، ایک بھائی تھے چھوٹے سے قد کے اور دبلے پتلے 13-14 سال کے، اور وہ بوڑھا جو بڑا ہٹا کٹا جوان وہ تھا، سروار تھا، ملازم جو گاؤں کا، اس کو جھکا کے تالاب پہ وہ جوتوں سے پیٹتے تھے۔ تو کہنے لگی اتنا افسوس ہوتا تھا ہمیں دیکھ کے کہ یہ مظالم، مگر وہ اف نہیں کرتے تھے، وہ سر نہیں اٹھاتا تھا، وہ جوتوں سے پٹتا رہتا تھا۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی پڑتی رہیں ذہن میں، لیکن میرے پاس ایک پہلی بار جو کتاب آئی اتفاق سے، مسجد میں ایک لائبریری تھی، وہ لائبریری ٹوٹی تو میرے پاس کئی کتابیں آئیں۔ تو ایک کتاب تھی دیوان ناصر کاظمی، نون میم راشد نمبر تھا نیا دور کا۔ تو یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہو گئی یہ کتابیں۔ ہاں، جوش کی رومانی رباعیاں، تو وہ ہاں آپ ہاں دیکھیں نا، جوش تین بالکل صاحب الگ الگ دائرے، تین بالکل الگ الگ بالکل الگ ذہن۔ مختلف چیزیں، بالکل تو بالکل میں نے اس میں جو عورت کا آپ پوچھ رہی ہیں، وہ مجھے بڑا عجیب احساس ہوا۔ نون میم راشد کی جب نظمیں میں نے پڑھی، ایک نظم تھی کہ مسز سلامہ کا، اس کو پڑھ کے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی مذبح خانے سے نکلتے ہوئے ایک ایسی لاری کو دیکھ رہی ہوں جس میں گوشت ہی گوشت بھرا ہوا ہے اور کچا۔ مجھے اچھی نہیں لگی۔ پھر آگے آتے آتے لیکن راشد کے ہاں ایسا رقص ہے لفظوں کا، وہ ان کے الفاظ رقص کرتے ہیں، آپ کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ جو بہرے ہیں۔ تو میں اس کے سرور میں تو تھی، لیکن اس سے لڑ بھی رہی تھی ساتھ ساتھ۔ اس نے مجھے اور نسائی شعور دیا ان کی نظمیں پڑھ کے۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو مطلب ایک نظم تھی جو میرے اوپر بالکل چھا گئی، حسن کوزہ گر، اور وہ اور بہت عظیم نظم ہے۔ اور حسن پھر کوزہ بہت بہت میں نے اس خوبصورت کا جواب لکھا۔ آپ سوچیں، میں ہائی اسکول پاس کیا تھا میں نے صرف، اور میں نے اچھا اس کا جواب لکھا، اس غصے میں میں نے وہ نظم لکھی ہے، جہازات۔ جہازات۔ تو یہ اور نظمیں جو میرے آپ دوسرے مجموعے میں آئی، پہلے میں پروگرام نے نہیں کے شامل کی۔ پروگرام کے جی آخر میں کچھ تھوڑا سا سنائیے گا ضرور، ہم آپ کی جی ہاں شاعری بھی سنوانا ضرور چاہیں گے۔ ایک اور یہاں پہ بات آئی کہ آپ نے یہ بڑے تینوں شعراء بڑے بڑے نام تھے جن کا آپ نے جی نام لیا۔ جوش ملیح آبادی کا اپنا ہی ایک انداز تھا لفظوں سے بالکل کھیلنے کا، ان کے پاس جو زبان پہ عبور تھا ان کا۔ اسی طرح ناصر کاظمی، جو میں کہا کرتی ہوں منظر کشی کے شاعر تھے، اور نون میم جی ہاں راشد صاحب کا تو اپنا ہی ایک حساب کتاب تھا۔ تو ایک اور بڑا نام ہے خاص طور پر ویمن سرکل کے اندر، اور ویسے بھی فہمیدہ ریاض صاحبہ کا۔ تو ان کے جی ساتھ بھی آپ نے ان کے ساتھ جو تجربہ رہا کام کرنے کا، وہ کیسا تھا، کتنا اثر انگیز تھا؟ جی، دیکھیے وہ آگے جا کے مجھے ان سے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں ان کے ساتھ میں نے تقریباً 2 سال 1.5 سال گزارے اور زیادہ عرصہ۔ تو اچھا مگر وہ اس وقت ہوا جب ہمارے محلے میں ایک آرگنائزیشن تھی، بزم علم و دانش۔ اس بزم میں تمام بڑے ترقی پسند شاعر اور ادیب آیا کرتے تھے۔
دوسرے اچھا بھی آتے تھے لیکن زیادہ تر ترقی پسند ادب کا وہاں پر ذکر ہوتا تھا اور اس کے حوالے سے بات ہوتی تھی. تو وہاں پر یہ زاہدہ حنا اور آ، جو بھی بڑے اہم لکھنے والے تھے اس وقت کے، وہ سب ادیب اور شاعر دونوں، وہ سب وہاں ہوتے تھے. وہ تنقیدی نشستیں ہوتی تھیں. ان نشستوں میں نے بہت کچھ سیکھا. آج میں جو کچھ ہوں میں سمجھتی ہوں کہ انہی نشستوں کی بدولت ہوں، کیونکہ ایک ایک نظم، ایک ایک شعر کے بخیا ادھیڑا جاتا تھا. وہاں فہمیدہ سے میری ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے مجھ سے آفر کیا اپنے رسالے میں کام کرنے کے لیے. تو آپ سوچیں، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. اچھا ہوا یہ کہ مجھے کئی لوگوں نے جب سنا کہ تم فہمیدہ کے پاس، تم کو پتہ ہے وہ بہت معتوب ہیں اس وقت، بہت برے ان کے حالات ہیں، اور ان کے رسالے میں کرو گی پھنس جاؤ گی. میں تو کچھ پرواہ ہی نہیں تھی کسی بات کا. ایک چیز تھی میرے اندر کہ مجھے کوئی خوف نہیں تھا، اور میں لکھنے تو شروع ہو گئی تھی اس سے بہت پہلے. لکھنا مطلب یہ نظمیں میری اور غزلیں، یہ ساری چیزیں تو شروع ہو گیا تھا. ان کے پاس میں 79 میں ان کے رسالے میں نے شروع کیا ہے کام. جی تو وہ بہت اچھا زمانہ تھا، بہت اچھا زمانہ تھا. اور بات یہ کہ میں بہت بولڈ تھی، تو وہاں پر ترجمے کا کام جو میں نے کیا اس میں مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا. اور درست. یہ ترجمے آ، کیسے، کوئی غیر ملکی کتابوں کے تھے؟ غیر ملکی نہیں، شاعری وہ صرف رسالے کے لیے، آواز کے لیے جو کام تھا وہ میرے ذمہ اچھا انہوں نے کر دیا تھا، کیونکہ وہ تو بہت پریشان تھی ان دنوں میں. مقدمات ان کے اوپر قائم ہو رہے تھے، اور درست. اسی پرچے کی وجہ سے تو انہیں ملک بدر ہونا پڑا. تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ نے جن کا بات کی فہمیدہ ریاض صاحبہ کی، اور ان کے بارے میں ان کو ایک اپنے خیالات کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے انتہائی حالات کا بھی سامنا رہا. آپ کو جی کس حد تک اپنے یہ جو آپ کے منفرد خیالات ہیں، خواتین کی آواز بننے کا جو ایک آپ کے نام پہ جاتا ہے، سہرا آپ کے نام بنتا ہے، تو جی اس اپنے خیالات کی وجہ سے، موضوعات کی وجہ سے مخالفت یا دباؤ کا سامنا رہا؟ کہاں اور کیسے؟ وہ ہم، یہ تھا کہ مجھے اہل قلم کانفرنس میں مدعو کیا گیا. میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گی وہاں، اور وہ میرے مطلب یہ کہ اصولوں کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا بی بی آپ کیا بات کریں، بڑے بڑے لوگ اس میں آ رہے ہیں. میں نے کہا تو بڑے لوگ جائیں، ہم بڑے تو نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا. پھر مجھے ہمیشہ ہر ہر ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرام میں، ریڈیو میں بھی بہت زیادہ وہ کیا گیا، مطلب یہ کہ ڈسکریج، اور ٹی وی پروگرام میں جو ہے وہ تو کبھی مجھے بلایا ہی نہیں گیا. تو اس طرح سے اگنور کیا گیا، مشاعروں میں بھی اگنور کیا گیا. تو اب اس سے آپ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ مطلب کہ آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. لیکن میں نہیں چلی. میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی نہ مجھے بلائے، مجھے ٹی وی میں نہ ہی مدعو کیا جائے، لیکن میں اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گی. اور میں وہ لکھتی رہی. لیکن دیکھیے اس وقت میں جب میں نے شاعری شروع کی ہے، اس وقت میں اتنی بڑی 4 شاعرات تھیں جو ستون جنہیں کہنا چاہیے، جی ادا جعفری، زہرا نگاہ، فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید. واہ. یہ چار اتنے یہ ستون تھے. اور ان کے علاوہ پروین شاکر کی مقبولیت، اور پروین شاکر کی جو شاعری تھی، اس نے تو بالکل ایک دنیا ہی بدل دی جی خواتین بالکل. شاعرات کی. یعنی تو اس کے درمیان آپ کو اپنی آواز بنانا، اپنا لہجہ قائم کرنا ہے، یعنی اسلوب اپنا قائم کرنا، وہ بہت مشکل تھا. لیکن میں نے یہ جان بوجھ کے، میرا خیال ہے جان بوجھ کے نہیں ہوا، کیونکہ میرے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جو بھی ماسیاں یا کام کرنے والی یا محلے کی جو عورت جو آتی تھی، امی اس کے مسائل سنتی تھی.
وہ کبھی درست. یہ نہیں کہتی تھی کہ کس کی بیٹی چلی گئی ہے کس کی بیٹی بیٹھی ہے، وہ نہیں کرتی تھی، وہ کام ہاتھ کے ہاتھ مزدور جو یعنی مزدوری کرنے والی عورت تھی، اس کے ساتھ وہ اپنا رشتہ جوڑتی تھی، اس سے پوچھتی تھی، وہ بتاتی تھی بی بی آج شوہر نے مارا ہے، وہ بتاتی تھی۔ تو میں نے وہ کہانیاں لکھی، میرے ایک دم دل میں ایسا آیا، کوئی بڑا کام میں نے نہیں کیا، میں سمجھتی ہوں کہ بس وہ میرے دل میں آیا۔ میں کالج سے آئی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ امی بیٹھی ہوئی اس کی قمیض سی رہی ہیں، اور وہ تو میں نے وہ نظم لکھی ہے، ابھی آپ کو میں سنا دیتی ہوں، وہ نظم مجھے جی یاد ہے پلیز. زمانے۔ نظم کا عنوان ہے غیر اہم فرد کے لیے۔ ماسی دہی بلونا، خالی نان کی باسی خوشبو، سونا باڑا بھوکی گائے تمہیں بلاتی ہے۔ ہاں. میلی اوڑھنی اور ستلی کے جھولے میں سویا ہوا پوتا جاگ اٹھا ہے اور اپنے مخصوص راگ میں ریں ریں کرتا ہے۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی تمہاری نوں جاگ اٹھی تو چلائے گی، چولہا اب تک ٹھنڈا ہے، اپلے اوس میں بھیگ رہے ہیں، انہیں اٹھاؤ نہ ماسی، دہی بلو نہ۔ چھپر پر پھیلی ہوئی توری کی بیلوں میں بتیا آنی شروع ہوئی ہے، پچھواڑے سے چولائی کا ساگ کپٹ کر لاؤ نا، ماسی دہی بلو نا۔ بیٹا کھیت سے آتا ہوگا، ابھی بہو چلائے گی۔ دیکھو سورج کچی دیواروں کے پیچھے جھانک رہا ہے، آج بہت. دیا کیا ساری رات جلایا تھا، دیے میں قطرہ تیل نہیں ہے، اب کیا ہوگا، ابھی بہو چلائے گی۔ تھوڑی دھوپ اتر آئی ہے، آدھی چٹائی کل بن لی تھی، نئی مونج کل رات ہی لڑکا لایا ہے، اچھی مونج ہے، اس سے ہتھیلی کم چھلتی ہے، پوریں کم زخمی ہوتی ہیں، بہت. اس سے ہتھیلی کم چھلتی ہے، پوریں کم زخمی ہوتی ہیں، اٹھو ماسی مونج رنگو، ابھی بہو چلائے گی۔ پوری دھوپ اتر آئی ہے، کانٹے چننے ایندھن لانے جنگل بھی تو جانا ہے، بکری واہ. کی چوسی جو رات جمائی تھی، وہ بیٹی کے گھر کب بھیجو گی، ماسی تمہارے ہونٹ بھیجے ہوئے کیوں ہیں، واہ. پوپلے سے کھوکھلے سینے پوپلے منہ کی دھوکنی آخر بند ہے کیوں، خفیہ جیب کی نچلی تہ میں چھپی ہوئی ایک عمر کی پونجی، 10 کا پتا، گلا ہوا بدرنگ سا کاغذ، جس کے لیے تمہاری نوں سوکھا ماس کھکوڑ رہی ہے، ماسی اب اٹھ جاؤ نا، ماسی دہی بلو نا، بیٹا بہت. کھیت سے آتا ہوگا، ابھی بہو چلائے گی۔ اس پر ایک بہت. جملہ سردار جعفری صاحب نے کہا تھا کہ اس میں بہو بہت چلاتی ہے۔ چلیے یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے نا، ساس کی جگہ بہو چلاتی ہے، تھوڑا منفرد بات تو ہے نا، ورنہ عام طور پر ساس چلاتی ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی خواتین کے مسائل کو وہ آواز دے دی گئی اور کچھ نہ کچھ آگاہی مل گئی؟ آج کی دنیا میں آج کی عورت کے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک سامنے لائے گئے ہیں، اور کس حد تک ابھی بھی ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ چیزیں آگے جاتی جاتی پھر لگتا ہے کہ رک گئیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں قوتیں اپنے اپنی بساط بھر کام کرتی رہتی ہیں، یعنی ایک مخالف قوت ہوتی ہے جو ہر ترقی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ سرمایہ جن کے پاس ہوتا ہے اور جو صرف ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور مرد مرکوز سماج میں عورت کو اپنا غلام رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ تو وہ تو چل رہا ہے پیرالل، لیکن عورت نے یقیناً عورت کی آزادی کے لیے جن عورتوں نے کام کیا، جن شاعرات میں خاص طور سے ایکٹیوسٹ تھی، فہمیدہ ریاض بہت بڑی، کشور ناہید اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں،
زہرا نگاہ نے بہت خوبصورت نظمیں نسائی جذبات کے حوالے سے اور ان کی آزادی کے حوالے سے لکھی، اور ابھی تک ان کا قلم چل رہا ہے، خدا انہیں سلامت رکھے کہ وہ اسی توانائی سے لکھ رہی ہیں۔ تو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے جو میرا جو مرکز تھا سوچ کا، وہ وہ عورت تھی۔ مجھے ایک دم خیال آیا یہ عورت جس کی کہانی، میری ہر نظم میں ایک کہانی ہے اور وہ سچی کہانی ہے، آپ کو یہ حیرت ہوگی۔ تو میں نے یہ ایک مائی تھی جس کو وہ جھنگ کی تھی، بہت اندرون کہیں گاؤں، کسی گاؤں کی، اس کا ایک لفظ، بلکہ ایک پنجابی ہمارے محلے میں تھے، وہ کہتی تھی بھابھی کہ مجھے اس کی زبان نہیں سمجھ میں آتی، بجو کیسے سمجھ لیتی، ہماری امی کو بجو کہتے تھے۔ اور اچھا، اس ماسی کی ہماری ماں سے ایسی گہری دوستی تھی کہ وہ کافی دیر ہمارے کام نہیں کرتی تھی، وہ صرف کہیں جھوپڑے پہ رہتی تھی اور آ کے ٹھنڈے میں اپنی پوتی کو لے کے سو جاتی تھی زمین پہ، تو اس کو بس اتنا تھا کہ میں یہاں ٹھنڈا ہے۔ تو وہ اس سے باتیں کرتی تھیں اور پوچھتی تھیں، اور وہ نوح کے مظالم کی کہانی سناتی تھی۔ یعنی دیکھیے، آپ کے گاؤں سے شہر آ کے عورت شہری ہو گئی، اس کی وہی بہو جو گاؤں میں اس سے دب کے رہتی تھی، شہر میں آ کے وہ پورا جو ایک سسٹم ہے، تو عورت جب سسٹم سے باہر نکل آتی ہے، اس والے سسٹم سے، جس میں اس نظام سے، جس میں اس کی جسے کہنا چاہیے آزادی نہیں اس کو ویسی، تو وہ باہر آ کے یہاں بہو حاوی ہو گئی تھی۔ تو وہ کہتی تھی اس نے ایک جیب سلوا رہی تھی، اتنی سی کہانی کہ میں اسکول سے یا کالج سے آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جیب سی رہی ہیں امی ہماری۔ وہ کہتی ہے کہ نہ نو ادھر بھی، یہ بھی دیکھ لے گی، اس کو بھی چھپاؤ، اس کو بھی چھپاؤ۔ اور وہ ایک 10 کا نوٹ تھا، جو یہ جس 78 کی آپ نے 78 79 کی بات ہے، کیونکہ 79 میں تو فاطمہ حسن نے یہ نظم میری اظہار میں چھاپ دی، اور اس نظم سے مجھے پنجاب سے، یعنی اور لاہور سے خاص طور سے مجھے خطوط آئے۔ خالد احمد کا خط، انہوں نے فاطمہ حسن کو لکھا کہ اگر یہ مجھ سے بڑی ہیں تو ان کے گھٹنے چھوئیں، میری طرف سے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ سمجھ کے، اور اگر یہ مجھ سے چھوٹی ہیں تو ان کے سر پر اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ سمجھ کے رکھیں، واہ، ہاتھ بہت رکھیں۔ بہت تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ خالد احمد بہت بڑا رائٹر تھا، بہت جی بڑے بالکل، انسان تھے وہ۔ تو یہ انہوں نے اس وقت میں مجھے تو اس طرح کی پذیرائی ملی۔ اب آپ سوچیں کہ بالکل میری ابتدا ہے شاعری کی، اور اس میں اتنا بڑا کمپلیمنٹ، بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ کہانی یہ تھی کہ وہ بس اس کو یہ تھا کہ کسی طرح 10 کا نوٹ جو ہے بیٹی تک وہ پہنچ جائے، چھپائے اس رکھے کو اس کو۔ جانا تھا جنگ، تو وہ خفیہ جیب سلوا رہی تھی، اور اس سے پوری یہ نظم بن گئی۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت کہانیاں، آپ جب کتاب میری دیکھیں گی تو آپ کو بہت سی کہانیاں ملیں گی اس میں، اور وہ سب عورتوں کی ہیں، کیونکہ میں نے عورتوں ہی کو قریب سے دیکھا، تو فیمیل کردار میری شاعری میں بکھرے پڑے ہیں۔ ابھی بھی آپ ایک جسے کہنا چاہیے ایک سلسلے کے طور پر لکھ رہی ہیں، جی بہت ایک حساس موضوع کے اوپر، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر مسلمان ایک بار تو سوچتا ہے ضرور، بلکہ ہر انسان سے کہتے ہیں، کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، انسانی مسئلہ بھی ہے، جو غزہ کی صورتحال ہے اس کے بارے میں، جی ہاں، وہ کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو۔ ایک نظم ہے، تمہیں کیا نیند آتی ہے، واہ، تمہیں کیا ارشاد، نیند آتی ہے، مجھے بالکل نہیں آتی، تمہیں کیا نیند آتی ہے، مجھے بالکل نہیں آتی، کہ بچے آ کھڑے ہوتے ہیں میرے خواب میں اور مجھ سے کہتے ہیں ہمیں کھانا نہیں ملتا، غزہ میں اب کہیں روٹی نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں اٹھو دریا میں ایک پانی کی بوتل ہی بہا دو، واہ جس واہ، طرح سے مصر کے لوگوں نے ہم پر مہربانی کی، تمہیں معلوم ہے یہ چند دانے رزق کے جو بہہ کے آئیں گے ہمیں کیسے بچائیں گے، یہ ذہنوں کو جگائیں گے، نئی بہت تاریخ لکھیں گے۔
میں گھبراہٹ میں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں آنکھیں مل کے اپنے چار جانب دیکھتی ہوں۔ وہ بچے کیا ہوئے آخر؟ وہ ڈھانچہ ہڈیوں کا، ہاتھ میں ایک خالی برتن جو اٹھائے تھا، میں جس کے لمس سے تھرا گئی تھی، چونک اٹھی تھی۔ خدایا، میں نے کیا کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے؟ یقیناً خواب ہی ہوگا۔ میری ننھی نواسی جو پنگوڑے میں مزے سے سو رہی ہے، دودھ کی بوتل بھی رکھی ہے، جو اس نے گھونٹ یا دو گھونٹ مشکل سے پیا ہے، اور باقی پھینکا جائے گا۔ گھڑی بھر کو میرا دل کٹ کے رہ جاتا ہے، جیسے خدایا ہم یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ خدایا ہم یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو سمجھا نہیں پاتی۔ یہ بچی کل بڑی ہوگی تو اس کو کیا بتاؤں گی؟ میں اپنی چشم پوشی کی کہانی کیا سناؤں گی؟ بہت خوب، میں خود بہت خوب۔ سے میں اپنی چشم پوشی کی کہانی کیا سناؤں گی؟ میں خود سے پوچھتی ہوں، آفرین، کیا آج تم نے نیند کی گولی نہیں لی تھی؟ تمہیں یہ خواب کیوں آیا؟ بہت خوب، بہت خوب۔ 28 جولائی 2025۔ بہت یہ بہت خوب۔ چیزیں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ تو یہ ہماری بے حسی، ہماری چشم پوشی، ان چیزوں کو، ان کی وضاحت کرتا ہے۔ میں گاہے گاہے یہ ساری نظمیں لکھتی جا رہی ہوں، کیونکہ ہم جس ذہنی، یعنی میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا تم میری نظمیں پڑھتی ہو؟ اپنے بہت قریبی دوستوں سے، انہوں نے کہا ہم سے پڑھا نہیں جاتا، تو دیٹس ہم ٹرو۔ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے انسانوں پر اتنی تکلیف گزر رہی ہے اور ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے اسے، تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ پھر ہم صرف میک ڈونلڈ اور وہ کھاتے رہیں گے، وہی چیزیں اور وہی چپس کھاتے رہیں گے۔ ہم خون پی بس رہے ہیں۔ بات ساری آ جاتی ہے سوچ کی۔ کوئی ایک بہت پرانا مصرع مجھے یاد آ گیا جب یہ آپ لکھتی ہیں، تو بالکل وہ مصرع مجھے یاد آیا، وہ سوچ کے زخم کتنے گہرے ہیں۔ تو یہ سوچ کا جو زخم ہوتا ہے وہ بہت گہرا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ایک سوچنے والا دماغ ہے، وہ جب اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے اس سارے مسائل کو دیکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خود بھی رو پڑتا ہے، اور پتہ نہیں اس کے سامنے کیا کیا منظر آ بیٹھتے ہیں جن کو وہ پھر قلم جی بند کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کے اس سفر کے علاوہ ایک اور بڑا دلچسپ آپ کے سفر کا رخ ہے، اور وہ ہے یونیورسٹی میں پڑھانا۔ تو یہ جی یونیورسٹی میں جی پڑھانا جی کی عبرت کیا بنی؟ ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے۔ وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جی۔ ہم لوگ احمد مشتاق صاحب کے ساتھ یو ٹی آسٹن گئے تھے، شمیم حنفی صاحب آئے ہوئے تھے۔ اچھا۔ یہ شاید 2008 کی بات ہے۔ تو ویسے تو میں یو ٹی آسٹن، میری بچیوں نے وہاں سے پڑھا۔ 2007 میں، 2007 میں میری بڑی بیٹی چلی گئی تھی یو ٹی آسٹن، تو وہیں سے انہوں نے سب گریجویٹ ہوئی۔ تو میں ان کے ساتھ گئی تھی، احمد مشتاق صاحب کو لے کے ساتھ گئے تھے ہم لوگ کچھ دوست، اور وہاں اچھا۔ پر ورکشاپ تھی شمیم حنفی صاحب کی۔ تو اس کے بعد جو اس کے ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ کے، سید اکبر حیدر، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے، وہ ظاہر جو ایک فارمل ملاقات ہوتی مہمانوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا آپ کو تو ہم بہت دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ تو میں ارے نے واہ! کہا اچھا۔ تو پھر اس طرح سے سلسلہ ہوا کہ انہوں نے آفر کی مجھے یونیورسٹی کی۔ میں نے کہا بھائی دیکھیے، میں کراچی یونیورسٹی کی ماسٹرز ہوں، اور یہاں تو پی ایچ ڈی آپ کے یہاں وہ ہوتا ہے، تو مجھے پی ایچ ڈی میں داخلہ دلا دیجیے تاکہ میں اس کے قابل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، وہ ہنسے، کہنے لگے نہیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا کلام جو ہے یہاں بھی نصاب میں پڑھایا جا رہا ہے اور دوسری یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ تو بہت اس خوب، طرح مجھے ایز اے اسکالر وہاں پر لیکچرر کی ملازمت مل گئی۔ کچھ عرصے میں نے کیا، پھر 2009 سے وہاں کیا، پھر اس کے بعد 2014 میں مجھے لمس بھیجا گیا
यहाँ से मैं लेके गई थी, बर्कले उर्दू लैंग्वेज प्रोग्राम, बुलपी पैप्स, जिसका मुखफ़फ़ है। तो उसके ज़रिए मैं वहाँ गई, और मैंने एक बैच, पहला बैच जो था वो मैं वहाँ लेके गई और बहुत कामयाब रहा, सक्सेसफुल रहा। दुरुस्त, जी। दुरुस्त। ये तो आपके साथ बात करने के लिए तो घंटों भी हों तो कम है, क्योंकि इतनी मुख्तलिफ किस्म की जगहों पे, चीज़ों पे आपने काम किया है, इतने मुनफरिद अंदाज में काम किया है कि जितना भी बात की जाए वो कम है। तो एक और जो बड़ी एक और मुनफरिद चीज़। कि आप जी, के जो हमारे जो दूल्हा भाई हैं, शौहर शौहर आपके जो हैं, वो जी, उनका जी, जी। ताल्लुक भारत से है। तो ये जी। सारा कैसे हुआ? थोड़ा-सा बताइए, लोग खुश होंगे सुन के। हाँ, मैं अभी वो भी बताती हूँ। ये यूनिवर्सिटी वाला एक पहलू आपको भी, इसका भी एक एक हिस्सा रह गया कि जी, ये जो है हमारा स्टार्ट-अप प्रोग्राम, ये भी मैंने ह्यूस्टन और वाशिंगटन डीसी में मैंने ही शुरू किया। अच्छा, शहनाज़ अज़ीज़ के साथ, शहनाज़ बाजी के साथ वो जी, जो हुआ था उसमें मैंने वहाँ पर इसकी इब्तिदा की थी 2011 में। तो स्टार्टअप में भी बहुत एक्टिव रही मैं, और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम फिर ह्यूस्टन में शुरू किया। यहाँ भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा, 2014 तक मैं इसमें शामिल रही। अच्छा। जो आपने सवाल किया है हमारे सरताज के बारे में। दूल्हा मियाँ के बारे चलिए एक घूँट पानी पी लूँ। में। जी, तो किस्सा ये है कि वो भी वो भी हवाला था कि 1984 में सरदार जाफ़री साहब पाकिस्तान आए थे, अच्छा, और उनका दौरा पाकिस्तान जो था वो बहुत कामयाब रहा था, और हम हमारी उसमें उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे सुना और बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे हिंदुस्तान आने की दावत दी। तो वहाँ से हिंदुस्तान टाइम्स का दावतनामा आया बाद में, अच्छा, मई में। वो तो अप्रैल में चले गए थे, मई में फिर हिंदुस्तान टाइम्स का दावतनामा आया, और पंजाब एसोसिएशन का। तो इन दोनों दावतनामों पे मैं हिंदुस्तान गई थी, और वहाँ अच्छा, से इन्होंने, सरदार जाफ़री साहब ने कहा था कि तुम मेरा घर ज़रूर देखना जिसमें पैदा हुआ था मैं, और जो मेरा आबाई वतन है, और वहाँ पर मेरा भतीजा है, बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत बेहतरीन है, वो तुम्हें दिखाएगा, बलरामपुर भी दिखाएगा। तो हम लोग बलरामपुर से, तो मैं इनके घर गई, वहाँ पर इनकी शादी की कुछ तैयारियां हो रही थी, बरी का कपड़े वपड़े रखे हुए थे। तो अच्छा। मेरी सास उस वक्त नहीं थी, मतलब इनकी वालदा ने कहा कि भाई तुम होती, आप ठहरती तो हो शादी में इनके शरीक होके जाती। तो अरे! कुछ बातचीत चल रही थी और तकरीबन पक्की हो गई, नहीं हुई थी मगर हाँ बातचीत चल रही थी। तो फिर ये हुआ कि हमारी वो मुलाकात जो शादी थी आपकी वो, हो गई। हाँ, वो दूसरी सूरत-ए-हाल हो गई। फिर वो वही बरी का तो। जोड़ा मेरे लिए आया, हाँ, जो मैं एग्ज़ैक्टली। छोड़ के आ गई थी। तो वो पाकिस्तान आया और फिर ये मुझे ले गए रुख़्सत करके। तो आपकी भी शायरी जो है जब हम देखते हैं तो उसमें औरत की आवाज़ को ताकत उसमें मिलती है, माशरती रवैयों को आप चैलेंज करती हैं और हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं। तो मैं अपने नाज़रीन को बताती हूँ कि अगर उन्होंने अभी तक इशरत आफ़रीन का कलाम नहीं पढ़ा, तो वक़्त है, किताबें ज़रूर पढ़िए। धूप अपने हिस्से की, ज़र्द पत्तों का बंद, ये सारी किताबें ज़रूर देखने की हैं और पढ़ने की भी हैं। तो इशरत से बहुत लंबी मेरी बात हो सकती थी, क्योंकि लगता ही नहीं कि अभी तो मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, तो लेकिन फिर ये होता है कि चलो टाइम थोड़ा-सा जो बच जाए उसमें थोड़ी-सी आपकी कोई शेरो शायरी मैं सुन लूँ। तो ज़रूर। कुछ सुनाइए, कोई अपनी सबसे उम्दा नज़्म जो आपके दिल के बहुत करीब है वो सुनाइए। सबसे उम्दा नज़्म, ये तो आपने मुश्किल सवाल किया है। आप बिल्कुल वैसे एक आप मुझे पता था कि बच्चों की तरह होती हैं, आपने ही एक उसमें मेरी आइकॉन, जी, ज़रूर। एक मेरी आइकॉनिक नज़्म है जो मेरी पहचान बनी और हर जगह पढ़ाई जाती है, अभी जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था कि जी, इसका उन्वान है इसका उन्वान है इंतसाब। ये इंतसाब है मेरी किताब का, अच्छा, पहली किताब का, जो 1985 में ये है, कुंज पीले फूलों का। मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा। ये कुछ 1985 में कुछ शाया पीले हुई थी, और इसकी ये इंतसाब है। मेरा कद
میرے باپ سے اونچا نکلا اور میری ماں جیت گئی. بہت خوب، بہت خوب. اور ایک اور نظم میں سنانے کی وہ کروں گی کہ اس کا عنوان ہے میرے پرکھوں کی پہلی دعا. ارشاد پلیز. رات کی کوکھ سے صبح کی ایک ننھی کرن نے جنم یوں لیا. شب نے ننھی شفق کی گلابی حسیں مٹھیاں کھول کر کچھ لکیریں پڑھیں اور صبا سے نہ معلوم چپکے سے کیا کہہ دیا. بہت یوں کہ شبنم کی آنکھوں سے آنسو بہے. ایک ستارہ ہنسا. چاندنی مسکراتی ہوئی چل پڑی اور نقاہت سے پہلو بدلتے ہوئے چونک کر میری ماں نے بڑے شوق سے کچھ اشارہ کیا. بہت اچھا، بہت اچھا. آہٹوں اور سرگوشیوں میں کسی نے کہا آہ لڑکی ہے یہ. اتنی افسردہ آواز میرے خدا میری پہلی سماعت پہ لکھی گئی. بہت میری پہلی ہی سانسوں میں گھول آ گیا ان شکستہ سے لہجوں کا زہریلا پن. آہ لڑکی ہے، لڑکی ہے، لڑکی ہے یہ. اس کی بہت قسمت مانگو دعا. اب بھی میری سماعت پہ لکھی ہے وہ میرے پرکھوں کی پہلی دعا. بہت خوب، بہت خوب، تو بہت اور بہت خوب. اسی سلسلے کی بہت شکریہ، بہت نوازش. اسی سلسلے کی ایک غزل ہے اسی کتاب میں، وہ بھی میں جی آپ کو سنا دوں اگر آسانی ہوگی تو اس کو جی سامعین کو ارشاد، سنا دیجیے بالکل نا. بالکل ضرور سنائیے. لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں، تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں. بہت خوب، بہت خوب. عورتیں اپنے دکھ کی وراثت کس کو دیں گی، صندوقوں میں بند یہ زیور کیوں رکھتی ہیں. بہت خوب، وہ بہت جو خوب. رہی ہیں وہ جو رہی ہیں خالی پیٹ اور ننگے پاؤں، بچا بچا کر سر کی چادر کیوں رکھتی ہیں. بہت اچھے، بہت وہ اچھے. جو آتا اور وہ جو آپ ہی پوجے جانے کے لائق تھیں، چمپا سی پوروں میں پتھر کیوں رکھتی ہیں. واہ، چمپا سی پوروں میں پتھر کیوں رکھتی ہیں. پتھر بہت کیوں رکھتی بہت خوب. اور بند حویلی میں جو سانحے ہو جاتے ہیں، ان کی خبر دیواریں اکثر کیوں رکھتی ہیں. اور آخری شعر ہے کہ صبح وصال کی کرنیں ہم سے پوچھ رہی ہیں، راتیں اپنے ہاتھ میں خنجر کیوں رکھتی ہیں. بہت خوب، لڑکیاں بہت ماؤں بہت جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت خوب. اپنے ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ نے عشرت آفرین کو سنا. نظمیں اور غزلیں ان کی سن کے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ کس قدر مضبوط آواز دیتی ہیں یہ خواتین کے مسائل کو، خواتین کی حیثیت کو، خواتین کے مقام کو، کیا ہونا چاہیے، کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بیچ کا سفر جو ہے وہ انہوں نے خود طے کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کی سوچ نکھر کر سامنے آئی. کسی دن اس سوچ کو مکمل طور پر آپ سے ضرور متعارف کرائیں گے ان کی شاعری کے حوالے سے. اور ہمیں بالکل اس بات کا پوری طرح سے احساس ہے کہ یہ گفتگو آپ کو بہت اچھی لگے گی، اتنا ہی متاثر کرے گی جس طرح کہ ان کی شاعری قارئین کو متاثر کرتی رہی ہے. تو آپ سے یہی درخواست ہے، کامنٹ ضرور کیجیے گا کون سی نظم بہت اچھی لگی، کون سا منظر باندھتی ہوئی لائن زیادہ اچھی لگی، اور اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا. پروگرام کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور ہاں سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا. تو بہجت اب آپ سے اجازت چاہتی ہے. ایک بار پھر عشرت کا بہت بہت شکریہ، اور ان کے لیے بہت دعائیں. ان کی قلم میں زور قلم اور زیادہ کرنے کی دعاؤں کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.